قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے، اللہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہ چھوئیں مگر خوب پاک صاف ہو کر۔ اس سے علماء نے استدلال کر کے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ قرآن کو جب ہاتھ لگانا ہے نا تو وضو کر کے لگانا ہے، پاک ہو کے۔ کیا؟ سادہ لفظوں میں بات کرتا ہوں، پاک ہو کے۔ قرآن کو پاک ہو کے پکڑنا ہے۔ ارے تم نے پڑھنے کا ارادہ کیا، تم نے پکڑنے کا ارادہ کیا، قرآن کو دیکھنے کا، زیارت کرنے کا ارادہ کیا، لیکن قرآن کا حکم آ گیا کہ پڑھنے سے پہلے، پکڑنے سے پہلے کیا کرو؟ غسل کی حاجت ہے تو غسل کرو، وضو کی حاجت ہے تو وضو کرو۔ وضو کرنے سے بندہ کیا ہوتا ہے؟ بولو بولو، بندہ وضو کرنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس قرآن کی عظمت میں اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ جس قرآن نے پڑھنے سے پہلے بندے کو پاک کر دیا، پڑھا تو بعد میں، پڑھنا بعد میں، جس نے پڑھنے سے پہلے پاک کر دیا ہے، پڑھنے کے بعد کیسا بنا دے گا؟ اونچی ذرا بولو سبحان اللہ۔ لیکن بھائیو، باتیں آپ نے کڑوی بھی سن لی ہیں، علماء نے اپنے کرب کا اظہار کیا ہے۔ بچوں کو بے دین نہ بناؤ، بچوں کو دین سکھاؤ، بچوں کو قدردان بناؤ، بچوں کو تعظیم والدین سکھاؤ، تعظیم مصطفیٰ سکھاؤ۔ یہ ساری باتیں کون سکھائے گا؟ قرآن سکھاتا ہے۔ اپنے بیگانے کی تمیز کون دیتا ہے؟ قرآن دیتا ہے۔ لیکن جب بندہ قرآن سے دور ہو جائے، سچے دل سے بتانا وہ کیا بنے گا؟ وہ پاک ہوگا؟ جو قرآن سے دور ہو جائے، جو قرآن کے قریب ہونے لگا تھا، اسے قرآن نے کیا کر دیا؟ پاک کر دیا کہ پہلے وضو کر۔ جس نے پڑھنے سے پہلے پاک کر دیا ہے، پڑھنے کے بعد کیا حال کرے گا؟ قرآن پاک ہے، قرآن پاک ہے، جو اسے پڑھے وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ جو اسے پڑھے اسے ہدایت ملتی ہے، اسے اپنے بیگانے کی تمیز مل جاتی ہے، پھر وہ ہر جگہ پر، ہر کنویں میں، وہ ہر کھڈے میں نہیں گرتا، وہ ہر جگہ پر ڈنگ نہیں کھاتا۔ اسے پہچان ہوتی ہے میں نے کرنا کیا ہے، دیکھنا کیا ہے، سننا کیا ہے، بولنا کیا ہے، جانا کہاں پہ ہے، بیٹھنا کہاں پہ ہے، اٹھنا کہاں سے ہے، میں نے دوستی لگانی کہاں پہ ہے، دوستی ہٹانی کہاں سے ہے۔ یہ ساری باتیں کون سکھاتا ہے؟ میرے سینے میں اللہ نے قرآن رکھا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں جتنی گفتگو کر رہا ہوں ساری باتیں میں قرآن کی آیات پڑھ کے بتا سکتا ہوں، لیکن وقت نہیں ہے۔ میں ایک ایک آیت پڑھوں، پھر ساتھ ساتھ بتاؤں قرآن کیسے کیسے رہنمائی کرتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج یہ وقت ہے، اسی قرآن سے ہمیں دور کر دیا گیا۔ اسی قرآن سے ہمیں، میں سادہ سی مثالیں دو تین عرض کرتا ہوں۔ پہلے ہم پڑھتے تھے جب اس وقت سکولوں کا ٹائم ہوتا تھا گرمیوں میں 8 بجے کا اور سردیوں میں 9 بجے کا۔ گرمیوں میں 8 بجے اور سردیوں میں 9 بجے۔ لیکن اب جائزہ لے کے دیکھو، گھر گھر سکول ہے، ایک ایک گلی میں کتنے کتنے سکول بنے ہوئے ہیں، ان کا اپنا اپنا وقت ہے۔ کسی نے کوئی وقت رکھا ہے، کسی نے کوئی وقت رکھا ہے۔ صبح مسجد میں جا کے تماشا دیکھا کرو، 20-25 منٹ ہے قاری صاحب کے پاس پڑھانے کے لیے۔ قرآن کی تفسیر نہیں، ترجمہ نہیں، گرامر نہیں، صرف لفظوں کو رٹا لگانا ہے، لفظوں کو اوپر سے دیکھ کے پڑھنا ہے، ناظرہ اوپر سے دیکھ کے پڑھنا ہے۔ 20-25 منٹ کا زیادہ سے زیادہ وقت ہے، چلو 30 منٹ ہو جائیں گے۔ میں مثال دیتا ہوں، 60 بچے مسجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کتنے؟ 60 بچے مسجد میں پڑھ رہے ہیں، قاری صاحب کے پاس آدھا گھنٹہ 30 منٹ ہے۔ ایک ایک بچے کو کتنے منٹ آئیں گے جی؟ 60 بچے 30 منٹ، ہر بچے کو کتنے منٹ آئیں؟ 30 سیکنڈ، آدھا منٹ۔ آدھے منٹ میں اس کو جی ایمان کی صفتیں بھی یاد ہونی چاہیے، کلمے بھی یاد ہونے چاہیے، نماز بھی یاد ہونی چاہیے، جنازہ بھی آنا چاہیے، دعائیں بھی آنی چاہیے، وضو کے مسائل بھی آنے چاہیے، غسل کا طریقہ بھی آنا چاہیے، قرآن صحیح پڑھنا اس کو آنا چاہیے، قرآن صحیح پڑھنا اسے آنا چاہیے، اسے ماں باپ کا ادب بھی آنا چاہیے، والدین کی عزت بھی آنی چاہیے، استاد کی قدر بھی آنی چاہیے، سارا کچھ آنا چاہیے۔ اسے بولنے کی تمیز بھی ہونی چاہیے، کھانے پینے کی تمیز بھی ہونی چاہیے۔ کتنے سیکنڈ میں؟ جگرا ہے؟ بیٹھے ہو نا؟ 30 سیکنڈ میں۔ پھر بچے جی نکلے وہاں سے، تھوڑا سا لیٹ ہو جائے، فون پہ فون، قاری صاحب بچوں کا ٹائم ہو گیا۔ آج بھی میں فون سنتا ہوا آیا، صبح بھی میرے پاس فون آیا، قاری صاحب 20 منٹ رہ گئے، کھانا کب کھائیں گے، پہنچے گے کب؟ آج بھی فون۔
بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. پھر بچے وہاں سے نکلے, گئے سکول میں. جتنا بھی وقت ہے آپ کو پتہ ہے, 1:30 بجے 2 بجے جب بھی چھٹی ہو گئی, ظہر کی نماز وہاں گئی, پڑھ لی نہیں تو نہ صحیح. واپس آئے, گھر میں کھانا کھایا, اور پھر تھوڑا سا وہ 15-20 منٹ گھر میں آرام کیا. اس کے بعد بستہ اٹھایا, کہاں چلے گئے جی؟ ٹیوشن میں چلے گئے. عصر بھی وہاں گئی, مغرب بھی وہاں گئی, اور کئی بچوں کی عشاء بھی گئی. صبح قاری صاحب نے پھر, ہاں جی جس نے 5 نمازیں نہیں پڑھی کھڑے ہو جاؤ. کیوں جی؟ جس نے 5 نمازیں نہیں پڑھی وہ. پھر بچوں کے آگے سے جواب ہوتے ہیں, قاری صاحب میں نے کہا تھا ٹیچر جی مجھے نماز پڑھنے دو, تو ٹیچر نے کہا ادھر پڑھنے آتے ہو کہ نماز پڑھنے آتے ہو؟ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, بچے میں آپ کے سامنے گواہی کے طور پہ پیش کر سکتا ہوں, یہ بات نہ ہو تو. آپ مدرسے میں بیٹھے ہیں, مادر علمی میں بیٹھے ہیں, سچے دل سے بتانا, آپ کے ضمیر پہ دستک دے کے سوال کرتا ہوں, یہاں بچے قرآن پڑھ رہے ہوں, یہاں قرآن حفظ کر رہے ہوں, اذان ہو جائے, نماز کا وقت ہو جائے جماعت کا, یہ پڑھتے رہیں گے یا پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ سچی بتانا ہے, پڑھنا چھوڑ دیں گے, کیا کریں گے پھر؟ اچھا, کیا اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اعلیٰ تعلیم کے اوپر نماز بھی قربان کی جا سکتی ہے؟ ہمارے معاشرے میں تو یہ چلتا ہے اعلیٰ تعلیم, اعلیٰ تعلیم. اعلیٰ تعلیم کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے بندو, اگر قرآن کی تعلیم اعلیٰ ہے, ہمارے کردار کے مطابق, ہمارے نظریے اور عقیدے کے مطابق اگر قرآن کی تعلیم اعلیٰ ہے, تو اس اعلیٰ نے تو تعلیم کو چھڑا دیا ہے. یہ اعلیٰ تعلیم کہہ رہی ہے کہ نماز پڑھو, قرآن چھوڑ دو. لیکن وہ کیسی تعلیم ہے جو کہتی ہے یہی پڑھ لو, نماز جاتی ہے تو جائے. اعلیٰ نے تو پڑھائی کو چھڑا دیا تھا, اعلیٰ نے تو کہا پڑھائی چھوڑ دو. اور ادنا کیا کہتی ہے؟ پڑھائی کرتے رہو, نماز ہے نہ پڑھو. میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے بندہ تمہارے سامنے پیش کر سکتا ہوں اسی محلے کا. صبح میرے پاس, قاری صاحب تھوڑی جی مہربانی شفقت. میں جی کی ہویا؟ نماز پڑھ کے فارغ ہو. او جی بچیاں کول نہ دینے ٹائم نہیں ہوندا نماز پڑھن دا, تے انہوں نے کہا کہ قاری صاحب سانو پوچھ دینے سویرے 5 نمازیں جنہیں نہیں پڑھیاں ہو. سچے حدیث پاک کے مطابق بتانا. حدیث میں حضور نے کیا فرمایا؟ بچے 7 سال کے ہو جائیں تو کیا کرو؟ نماز کا حکم دو. 10 سال کے ہو جائیں تو نہ پڑھیں تو پھر ہیں فضربوہم, انہیں مار کے پڑھاؤ. اچھا قاری صاحب اگر حدیث کے مطابق بچوں کو سختی کر کے نماز پڑھوائیں, یہ اچھا کام ہے یا نہیں ہے؟ مسجد کو آباد کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے, بچوں کو نمازی بنانے کا ایک سبب اور وسیلہ ہے, ان کو دین کے قریب کرنے کا ایک طریقہ ہے. والد صاحب آ گئے ہیں, قاری صاحب آپ مہربانی فرمائیں بچوں پر شفقت فرمائیں, بچوں پر. اچھا شفقت اسی کا نام ہے؟ بچوں کو نماز کے بارے میں نہ پوچھو, شفقت اسی کا نام ہے؟ باپ اپنے بچے کے بارے میں کہے گا تو میں کہوں گا بھائی قرآن ہدایت دیتا تھا, قرآن سے ہدایت تو نے لی کیوں نہیں؟ کہا جی کیسے؟ میں نے کہا سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 پڑھ لیتا, 28واں پارہ اٹھا کے پڑھ لیتا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ, اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. اسی آیت کریمہ کے تحت اولاد کی ذمہ داری والدین پہ آتی ہے, اولاد کی ذمہ داری ماں باپ کے اوپر آئی, استاد کے اوپر آئی, پیر کے اوپر آئی, گھر والوں کی ساری ذمہ داری سربراہ اور سرپرست کے اوپر آئی. جیسے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے ویسے اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے. سچے دل سے بتانا, نماز پڑھنا یہ جہنم سے بچانے کا کام ہے یا نماز سے دور رکھنا جہنم سے بچانے کا کام ہے؟ نماز پڑھنا. اچھا والدین کی فرما برداری قرآن سکھاتا ہے, جگہ جگہ قرآن میں آتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین سے حسن سلوک کرو, والدین سے اچھا سلوک کرو, والدین کی فرما برداری کرو, والدین کو اف نہ کہو, والدین کو جھڑکو نہ, والدین کے لیے دعا مانگو, والدین کے ساتھ نرمی کے ساتھ باتیں کرو,
والدین کے لیے اپنی رحمت اور نرمی کے پر بچھا کے رکھو. یہ قرآن ہدایت دیتا ہے. قرآن کہتا ہے انشکر لی ولیوالدیک، اے بندے میرا بھی شکر ادا کر، اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر. قرآن یہ تعلیم دیتا ہے. اور ہمارے بچے والدین کا ادب نہیں کرتے، والدین کا احترام نہیں کرتے، والدین کی بات نہیں مانتے. والدین کو کہتے ہیں پرانے زمانے والے، کہتے ہیں تم پچھلے زمانے والے ہو، اب دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے، اب تمہیں بولنے کا طریقہ نہیں آتا، تمہیں کھانے پینے کے طریقے نہیں آتے، تم پرانے زمانے والے لوگ ہو. یعنی والدین کو آج کے بچے پاگل کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بولو، پاگل کہتے ہیں نا؟ تو ہم کیوں نہ کہیں. سید اکبر حسین آبادی رحمۃ اللہ علیہ، لسان العصر، مفکر اسلام. اگر آپ کی توجہ ہے تو میں ان کا شعر سنا دیتا ہوں آپ کو. ویسے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں تھوڑی سی بات کھول دیتا ہوں، کیونکہ بنیاد تو پہلے اللہ. قرآن والدین کی کیا سکھاتا ہے؟ بولو، عزت، والدین کا احترام، والدین کی خدمت کا درس دیتا ہے، والدین کا شکر ادا کرنے کا حکم دیتا ہے. اور ہمارے بچے جو جدید تعلیم لے رہے ہیں، جسے اعلیٰ تعلیم کہا جاتا ہے، اس تعلیم میں والدین سے بچوں کو دور کیا جا رہا ہے. والدین کو پاگل کہا جا رہا ہے، والدین کو پرانے زمانے والا. جیسے اقبال نے ایک مقام پہ کہا، توجہ ہے تو سنا دیتا ہوں، محبت سے بولو سبحان اللہ. اقبال کہتے ہیں سنے گا اقبال کون ان کو، یہ انجمن ہی بدل گئی ہے. نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ہیں. اقبال کہتا ہے نئے زمانے میں پرانی باتیں. یہ دیکھیں میرے پاس ہے المطالعۃ العربیہ، یہ مدرسے کی کتاب تو نہیں ہے، یہ سرتاج بک ڈپو اردو بازار لاہور سے چھپی ہے، برائے جماعت نہم و دہم، 9ویں 10ویں کی کتاب ہے. اس کو تھوڑا سا سناؤں میں آپ کے سامنے، کیا خیال ہے؟ سبحان اللہ. صفحہ نمبر 277، اس کا صفحہ نمبر 200 کتنا 77. اس پہ لکھا ہوا ہے کہ درج ذیل جملوں پر اعراب لگائیں، درج ذیل الفاظ یاد کریں اور مفید جملوں میں استعمال کریں. ایک جملہ میں سنانا تھا. کتنا؟ ایک جملہ. وہ لفظ اوپر لکھیں، تقالید، عادات، اخیر، احساء، نسمت، خبیر، نسبت. یہ سارے الفاظ لکھیں. اب ان سے جملے بنانے، جیسے اردو میں جملے بناتے ہیں. اس میں ایک لفظ ہے عادات. کیا؟ عادات. عادت کی جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ اور عادت آپ سمجھتے کسے کہا جاتا ہے؟ خصلت، طور طریقہ، اسے عادت کہا جاتا ہے. اب اسے جملہ بنائے. جملہ کیا بنائے؟ انا لا احب عادات الوالد. انا میں، لا نہیں، احب پسند کرتا، عادات الوالد والد کی عادات. والد کی ایک عادت نہیں، جمع نا، عادت الوالد نہیں، عادات الوالد. مجھے اپنے ابے کی عادتیں پسند. چلو جو اندے وچ کوئی پیڑیاں آتا ہون بھی صحیح تے آ گل کرنی بندی ہے. اچھا یہ مجھ صحیح دسیو بھی جڑے ابے نو چنگے نہیں سمجھدے یہ سبق کتھوں لیندے پے نے؟ مسیتوں ہیں درس تو لیندے پے سبق. میں نے صرف اس لیے حوالہ آپ کے حوالے کیا ہے، میں نے کہا وہ بغیر حوالے کے نا بات کرنا ہوائی فیر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہوائی فیر. میں جملہ آپ کو بتاتا ہوں، آپ ترجمہ جہاں سے مرضی کروا لیں. علماء یہاں کثیر تعداد میں تشریف فرمائیں. جاؤ، انا لا احب عادات الوالد، میں اپنے والد کی عادات پسند نہیں کرتا. اور اوپر کیا لکھا ہے؟ درج ذیل الفاظ یاد کریں اور مفید جملوں میں استعمال کریں. مفید کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فائدہ دینے والے جملے. اچھا یہ جملہ بچے کو فائدہ دے گا؟ سچے دل سے بتانا.
یہ مفید جملہ ہے یا مضر ہے؟ یہ نقصان دینے والا ہے یا فائدہ دینے والا؟ لکھا کیا تھا اوپر؟ اچھا علماء تشریف فرما ہے، میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، جملہ ہی اگر بنانا تھا تو لا کے بغیر بھی بن سکتا تھا. انا احب عادات الوالد، میں اپنے ابا کی عادتوں کو پسند کرتا ہوں، لا درمیان میں نہ ہوتا. جملہ تو پھر بھی جملہ ہی بنانا ہے نا، بچے کو عربی سکھانی نا، المطالعۃ العربیہ میں عربی ہی سکھانی ہے، تو جملہ تو پھر بھی مکمل تھا. کیوں جی مکمل ہے نا، لا کیوں ہے درمیان میں؟ یہ صرف اس کی بات نہیں، اس کی طرف الہ آبادی صاحب اشارہ کر گئے ہیں. توجہ سے بولو سبحان اللہ. الہ آبادی صاحب فرماتے ہیں ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں، ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں، کہ جن کو پڑھ کے بچے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق جاریہ، زندہ باد. اچھا سنو، اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے انا احب التلفزیون، میں ٹیلی ویژن کو پسند کرتا ہوں. اس کتاب کا صفحہ نمبر 330 ہے، صفحہ نمبر 330. کیا لکھا ہے؟ انا احب التلفزیون، میں ٹیلی ویژن کو پسند کرتا ہوں. اچھا ٹیلی ویژن یہ ساریاں آتا چنگیاں؟ توجہ گئے، ٹیلی ویژن یہ ساریاں آتا چنگیاں ہیں؟ نہ ہی پیڑا ہے وہ، نہیں یہ ترقی یافتہ ہے بابا جی. اچھا ٹیلی ویژن یہ ساریاں آتا چنگیاں نے، اے پھر کی کہندے نے آنا احبو، اتنے کیوں نہیں ہے آنا لا احبو، میں ٹیلی ویژن کو پسند نہیں کرتا، اتنے بھی آ سکتا سی نا، جملہ بن رہے ہیں. آنا احب التلفزیون، تلفزیون ٹیلی ویژن کا نام ہے، صفحہ نمبر 330 پہ لکھا ہے. یہ دیکھو انا احب التلفزیون، نیچے ترجمہ بھی لکھا ہے مجھے ٹیلی ویژن پسند ہے، تے ابا پسند نہیں. شاباش شاباش، ابے دی عادتاں پسند نہیں تے ٹیلی ویژن پسند ہے. اگر اور بھی ذرا سننی تو میں سنا دینا، ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ. اچھا صفحہ نمبر 334 پڑھتا ہوں، صفحہ نمبر اس کا 334. شاشتن جملہ بنا ہے، شاشت التلفزیون مدرستن، ٹیلی ویژن کی سکرین ایک مدرسہ ہے. ٹیلی ویژن کی سکرین ایک کیسا وسیم، ٹیلی ویژن تو نہیں بیٹھے کدھر، سانو دسیو اسی کتے بیٹھے ہیں، مدرسے بیٹھے ہیں کہ ٹیلی ویژن؟ تے حضرت صاحب ادھر کی لکھ رہے ہیں شاشت التلفزیون مدرستن، ٹیلی ویژن کی سکرین ایک مدرسہ ہے. اور بھی سنو، یہ آگے فرماتے ہیں الاساتذۃ یجلسون فی غرفتہم ویسمعون الاخبار، اساتذہ کمروں میں بیٹھے ہیں اور خبریں سن رہے ہیں. ہم یشاہدون التلفاز، وہ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں. وَيَتَمَتَّعُونَ بِذَلِكَ دَائِمًا، وہ ہمیشہ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہتے ہیں. کیونکہ یتمتعون مضارع ہے اور مضارع میں دوام و استمرار ہوتا ہے، اور دائمن کے ساتھ تاکید بھی لگا دی ہے. یتمتعون بِذَلِكَ دَائِمًا، ہمیشہ اس سے فائدہ حاصل ہے کرتے رہتے ہیں. یہ تو اساتذہ کی بات تھی، اب شاگردوں کی بات بھی سن لو. الابن جلس امام التلفاز فنظر الى شاشته، 335 صفحے پر بچہ بیٹھا ہے ٹیلی ویژن کے سامنے اور اس کی سکرین کو دیکھ رہا ہے. اس کی جمع آگے بنائی الابناء شاہدوا افلاما جدیدتا علی شاشۃ التلفاز، بچے، ابن کی جمع ابناء،
شاہدو جمع مذکر غائب کا صیغہ فعل ماضی معروف. افلامن فلم کی جمع. افلامن فلم کی جمع. جدیدتن نئی. بچے نئی فلمیں دیکھ رہے ہیں. علی شاشۃ التلفاز ٹیلی ویژن کی سکرین پر. ایک بار استغفر اللہ پڑھ لو. ہر تھا تو سبحان اللہ نہیں آکھنا. کیا خیال ہے؟ اچھا اس کا صفحہ نمبر 340 بھی پڑھوں ہے؟ 340 پڑھ دیتا ہوں برکت کے لیے، تاکہ آپ کو تعارف تو ہونا حضرت صاحب کا تھوڑا سا. جتوں یہ ساری بے دینی پھیل رہی ہے، فروغ کفر کا یہ اصول ہے، گھر میں ٹی وی باہر سکول ہے. قرآن کدھر لے کے جاتا ہے؟ ہدایت کون سی دیتا ہے؟ وہ حیا بے حیائی کا سبق سکھاتا ہے. قرآن شرم بے شرمی سکھاتا ہے، پتہ بتاتا ہے کہ شرم یہ ہے، بے شرمی یہ ہے، حق یہ ہے، باطل یہ ہے، کھرا یہ ہے، کھوٹا یہ ہے، حلال یہ ہے، حرام یہ ہے، جائز یہ، ناجائز یہ، نیکی یہ، برائی یہ، اپنا یہ، بیگانہ یہ، ایمان یہ، کفر یہ. قرآن تو یہ ہدایت دینے کے لیے آیا. قرآن سے ہمیں دور کر دیا. اور پھر عربی سیکھی. یہاں فیصل آباد میں بیماری، میں لاہور میں گیا، وہاں میں نے پوچھا یہاں عربی سیکھنے جاتے ہو یا قرآن؟ کہتے قرآن سیکھنے جاتے ہیں. فیصل آباد میں بیماری یہ ہے، یہاں کہتے ہیں ہم عربی پڑھنے جا رہے ہیں. تو عربی پھر یہ ہے نا، اب نہ یہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، عربی تو ہے بھائی. آپ بھی جب پڑھنے جاتے تھے آپ کہتے ہیں ہم قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، سپارہ پڑھنے جا رہے ہیں، قاعدہ پڑھنے جا رہے ہیں. اب بچے کیا کہتے ہیں؟ عربی تو ہے کی ہے، دسویں سازش ہے کہ نہیں؟ عربی سیکھنے جا رہے ہیں، پھر عربی میں یہ سکھائیں گے. آپ جس بچے نے یہ کچھ پڑھا ہوگا عربی زبان میں، وہ تو یہی سمجھے نا قرآن حدیث ہی ہے، کیونکہ عربی تو ہے. لیکن نہ یہ قرآن نہ یہ حدیث. یہ کیا لکھا ہے سنو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہاں استاد بھی بیٹھے ہیں، ہم بھی استاد ہیں، ظاہر مدرسے میں پڑھاتے ہیں، مسجدوں میں ہمیں بھی استاد جی کہا جاتا ہے. لیکن یہ کس کو استاد جی کہہ رہے ہیں؟ توجہ ہے تو سنا دیتا ہوں. واخترع التلفاز، ٹیلی ویژن کس نے ایجاد کیا؟ اخترعہ عالم بریطانی، اس کو ایک برطانوی سائنسدان نے ایجاد کیا. برطانوی، ہاں، عالم کا ترجمہ سائنسدان کیا ہے. مجھے ایک بچہ کہتا ہے سائنس قرآن سے نکلی. میں کیا ہو صحیح، سائنس قرآن سے نکلی. میں کیا؟ اور ڈارون کے اندر ہے، بیالوجی پڑھو نا، اور ڈارون کے اندر نظریہ ارتقاء پیش کیتا کہ اندر بندہ باندر تو بنے بندہ. میں نے کہا قرآن کہتا ہے هو الذی خلقکم من طین، اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا. ایک مقام پہ آدم علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے خلقہ من تراب، اسے اللہ نے مٹی سے بنایا. تراب بھی مٹی، تین بھی مٹی. ڈارون کہتا ہے بندہ بندر سے بنا ہے. وہ ہے سائنسدان، وہ سائنسدان کہتا ہے بندہ باندر تو بنیا، قرآن کہتا ہے بندہ مٹی تو بنیا. تے قرآن جو نکلی ہوئی سائنس پہ ہے نا، قرآن سے نکلی نا سائنس. معاذ اللہ، استغفر اللہ. اے باندر دے پتر تسی بنو، اسی تے آدم علیہ السلام دے پتر ہیں. اچھی طرح بولو یار، تسی خوش نہیں ہوندے ہیں؟ الہ آبادی صاحب نے انہیں تے بھی گل کی تھی، کہتے ہم تو انسان سے بنے جاتے ہیں بندر اے حضور. اوئے ہم تو انسان سے بنے جاتے ہیں بندر اے حضور، آپ اچھے ہیں کہ بندر سے انسان بن گئے. افسوس نہیں یار. وہ ڈارون نو کہہ رہے نیل آبادی صاحب کہ ہم تو انسان سے اب کیا بنتے جا رہے ہیں؟ بندر. کہ نہ شکل انسانوں والی، نہ لباس انسانوں والا، نہ کردار انسانوں والے، نہ طور طریقے انسانوں والے. اقبال کو رو رو کے کہنا پڑا ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں. ہیں اگر یاد تو کافر کے ترانے ہی بس، جو نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں. بنت حوا کو نچاتے ہیں گھر گھر میں ہم، اتنے بے شرم ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں ہے. وہ اسی لیے ڈارون کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو انسان سے بندر بنے جا رہے ہیں، آپ اچھے رہ گئے ہیں کہ بندر سے کیا بن گئے ہو. تو یہ سائنسدان نے ایجاد کیا. اسمہ بائرد، اس کا نام بائرد ہے. فہو اول من ارسل الصور علی الموجات الکہربائیہ فی ینائر 1926 ہے یا 36 جو بھی ہے، وہ پہلا شخص جس نے 1926 کے جنوری میں بجلی کی لہروں پر تصویریں بھیجیں. ثم تطورت هذه الآلة تطورا عائلا، پھر اس آلے نے بڑی ترقی کی. حتی جاء عصر التلفاز الملون، یہاں تک کہ رنگین ٹیلی ویژن کا زمانہ آ گیا. وَأَصْبَحَ التلفاز أُسْتَاذًا وَالشَّاشَةُ مُدَرِّسَةٌ،
ٹیلی ویژن ایک استاد بن گیا اور سکرین ایک استانی بن گئی. ترجمہ بھی ساتھ لکھا ہوا ہے. اور ٹیلی ویژن استاد بندے ہو ہیں, سکرین استانی, ٹیلی ویژن استاد. تے ایک جگہ تے کی لکھا ہے ٹیلی ویژن کی سکرین ایک مدرسہ. تے ہن مدرسے وچ نہیں جانا پینا, مدرسے آپ ہی گھر چ آ جان گے. کیا خیال ہے ہیں؟ بچے نئی فلمیں دیکھ رہے ہیں, اے بچوں نو کیڑے پاسے لاؤن دا ارادہ ہے؟ دین والے پاسے. اچھا فلم وچ سچ ہوندا ہے کہ جھوٹ؟ فلم چ بندہ مردا سچ مردا ہے؟ بندوق سچی دی ہوندی, خون سچی ہوندا ہے, گڈیاں تباہ ہو گئیاں نے, او لالا لالا تباہی, او ہیٹ اتری کر چھڈی انہاں نے, یہ سب سچ ہوندا ہے؟ اے جھوٹ نو بچے شوق نال ویکھن تے ایتھوں عربی زبان دے وچوں سبق لے کے اے سمجھن بھی اسی ترقی کر گئے ہیں. دسو قرآن تو کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. بے شک وہ لوگ جو مسلمانوں کے اندر بے حیائی کو پھیلنا پسند کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے, آخرت میں بھی عذاب ہوگا. قرآن بے حیائی پھیلانے کے لیے نہیں آیا, قرآن حیا کا درس دینے کے لیے آیا. لیکن یہ بچے کیا کریں بھائی؟ بچے پھر جو پڑھتے ہیں اسی جیسے بن رہے ہیں. تو پھر الہ آبادی صاحب نے سچ فرمایا نا. الہ آبادی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ بلکہ اقبال کی بات کہتا ہوں. اقبال فرماتے ہیں, اونچی ذرا بولو سبحان اللہ. اقبال فرماتے ہیں اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم, اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف. اہل کلیسا کا نظام تعلیم اقبال کی زبانی کہہ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ ایک سازش ہے. کس کے خلاف ہے؟ دین اور مروت کے خلاف. دین آپ سمجھتے ہیں, مروت کا معنی انسانیت ہوتا ہے. یعنی اب بچوں میں انسانیت نہیں رہنے دینی, بچوں میں حیا نہیں رہنے دینا, بچوں میں ادب نہیں رہنے دینا, بچوں میں غیرت ختم کر دینی ہے. نوجوان بچی برقع پہن کے سچے دل سے بتانا, جو گھر سے برقع پہن کے سکول کے دروازے تک چلی گئی ہے, سکول کے اندر داخل ہوتے ہی برقع اتار دیا ہے, کیا وہاں مامے چاچے بیٹھے ہوئے تھے؟ سچے دل سے بتانا. آج صبح کا واقعہ ہے, مجھے مسجد میں پڑھنے والے ایک بچے نے بتایا, قریب ہی ایک سکول ہے, نام اس کا ہے ضیاء اسلامیہ. اللہ تعالیٰ ان کو بھی غیرت عطا فرما دے, ان کو شرم اور حیا کے ناخن لینے عطا فرما دے. وہ کہہ رہا ہے میری میڈم کہتی ہے ہم نے اب گرلز کو بھی پینٹ شرٹ لگا دینی ہے. آج کا واقعہ ہے, سچے دل سے بتانا. گھر میں ایک بچی BA پاس ہے, MA پاس ہے, دوسری بچی جوان ایک جماعت بھی نہیں پڑھی. دونوں کو کھڑا کر کے آپ جائزہ لے کے دیکھنا حیا کس میں زیادہ ہے. کیا آپ جائزہ لے سکتے؟ ان پڑھ میں حیا زیادہ ہوگا, شرم زیادہ ہوگی, یا پڑھی لکھی میں؟ سچ بتانا ہے. دل کی تختی پہ نوٹ کر لیں, ایک منظم طریقے سے ہماری ماں بہنوں بیٹیوں بچیوں کو اغوا کر کے گھر کی چار دیواری سے باہر نکال کے ایسی سازش کی جا رہی ہے جس کے بارے میں اقبال نے اشارہ کیا تھا کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دیکھ کر فرنگی تخیلات, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اس نے کہا اتنے غیرت مند محمد بن قاسم جیسے جری نوجوان, صلاح الدین ایوبی جیسے بہادر, اور سلطان محمود غزنوی جیسے نڈر بے باک دلیر قائد راہ پر رہنما کس ماں کی گود میں آتے ہیں؟ کہتا ہے غیرت مند ماں کی گود میں آتے ہیں. اس نے کہا غیرت کا جنازہ نکال دو, اس کی ماں بہن بیٹی بچی کو گھر کی چار دیواری سے باہر نکال کے بے پردہ کرو. آنے والی نسل حیا والی نہیں ہوگی, وہ بے حیا ہوگی, بے غیرت ہوگی, اور دین والی نہیں, دین سے دور ہوگی. میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس وجہ سے فرمایا نا, حضور غوث پاک کا آپ نے واقعہ سنا, آپ کو پتہ ہے بچپن میں گئے, ماں نے گھر سے نکلتے ہوئے کہا بیٹا سچ بولنا. کیوں ماں نے کہا تھا؟ ماں دین والی تھی, ماں
تو میاں صاحب فرماتے ہیں، توجہ ہے تو سنا دیتا ہوں، فرماتے ہیں تم میں دیول کوڑی ہوندی تم میں دیول کوڑی ہوندی اثر ہوندا وچ بیاں جے ہو جئی ڈٹھی ماں محمد او ہو جائے پت دھیاں۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے، اگر اپنے بچوں کو واقعی آپ غیرت مند بنانا چاہتے ہیں تو قرآن سے دور نہ کرو۔ ایک منظم سازش کے تحت صبح بچوں کے پڑھنے کا وقت ختم ہو گیا، سارا دن بچے قرآن سے دور۔ میں مثال ایک عرض کرتا ہوں، دماغ میں بٹھا لیجئے، وہابی کے پاس بچہ چھوڑو، میں اٹیک نہیں کرتا کسی پر، آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، سنی کی بات بھی کروں گا۔ وہابی کے پاس بچہ چھوڑو، بچہ کیا بنے گا؟ ہیں؟ دیوبندی کے پاس چھوڑو، کیا بنے گا؟ شیعہ کے پاس چھوڑو، سنی کے پاس چھوڑو۔ اچھا، سنی قرآن پڑھاتا ہے، وہابی قرآن پڑھاتا ہے، دیوبندی بھی قرآن پڑھاتا ہے۔ قرآن پڑھا کے وہابی وہابی کر لے گا، قرآن پڑھا کے سنی سنی کر لے گا، قرآن پڑھا کے دیوبندی دیوبندی کر لے گا، قرآن چھڑا کے انگریز کچھ نہیں کرے گا۔ ہے سوچنے کی بات، اسے بار بار سوچ۔ ایک قرآن پڑھا کے اسے اپنا عقیدہ دے رہا ہے، اور جس نے قرآن چھڑا دیا ہے، اور جس نے قرآن سے دور کر دیا، وہ کیا کیا سکھائے گا بچے کو؟ آپ نے کبھی نہیں سوچا؟ بچہ بچپن سے لے کے فیڈر ہاتھ میں ہے، بارش ہو رہی ہے، ماں نے چھتری سر پہ کی ہے، بچے کو چھوڑنے جا رہی ہے، بچہ وہاں پہ روتا ہے تو LCD سامنے ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ میرے پاس پڑھنے والے بچے، پرسوں چوتھ کا واقعہ ہے، وہ جی اس نے گانا گانا ہے، آج فنکشن ہے جی وہاں پر، بڑا عالی شان سکول ہے جی وہاں پر، دی میرٹ، وہاں جی فنکشن ہے۔ وہ جی میں نے بچے سے پوچھا، ہاں جی یہ کیا؟ وہ قاری صاحب میرا بچوں نے نام لکھوا دیا۔ میں نے تو نہیں لکھوایا، گانے میں بچوں نے نام لکھوا دیا۔ سچے دل سے بتانا، بچے کو گانے سکھانا، ڈانس سکھانا، اور لڑکیوں لڑکوں کو اکٹھا بٹھانا، لڑکوں کا لڑکیوں کو پڑھانا، لڑکیوں کا لڑکوں کو پڑھانا، یہ بے پردگی، کبھی ٹرپ پہ جا رہے ہیں، ٹور پہ جا رہے ہیں، یہ ساری فحاشی، بدماشی، بے پردگی، ساری کی ساری بچپن سے لے کے جوانی تک، کالج یونیورسٹی، سارے کا سارا ماحول جس میں بچہ زندگی گزارتا ہے، یہ کیا بنے گا یار؟ کبھی سوچا ہے؟ قرآن سے تو دور ہے، قرآن سے تو دور ہے۔ جس نے قرآن پڑھا کے اپنا کر لیا تھا، کیا قرآن سے دور ہونے والا بچہ کچھ نہیں بنے گا؟ پھر کہنا بچہ خراب ہو گیا، بچہ خراب ہو گیا، اس کے پیچھے ایک بڑی منظم سازش ہے، اس کے لیے میں آپ نے غور کرنا ہے۔ اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ سارے بچے ادھر مدرسے میں داخل کروا دو، میں یہ نہیں کہتا سارے بچے درس نظامی کے لیے داخل کروا دو، لیکن میں یہ ضرور آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ بچوں کو بے دین نہ بناؤ، کوئی ہنر سکھا دو۔ دنیا میں ہنر بڑے ہیں، ہنر سکھا دو، ہنر سکھا دو، کوئی کام کرے گا، ہنر کرے گا، کوئی کام کرے گا، اپنی روزی کمائے گا، کم از کم اس کو دین سے دور تو نہ کرو۔ پھر بے دینی سیکھ کے اسی کو دین سمجھتے ہیں، بے حیائی کر کے۔ شریعت کا مسئلہ فقہ کا علماء تشریف فرما ہے، شراب پینے سے پہلے جو بندہ بسم اللہ پڑھے گا کافر ہو جائے گا۔ شراب پینے سے پہلے جو بسم اللہ پڑھے کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن جب فنکشن کا دن آتا ہے نا، پہلے تلاوت ہوتی ہے، پھر نعت پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد کوئی گیت، کوئی نغمہ، پھر ڈانس ہوتا ہے وہاں پر۔ کوئی جھوٹ تو نہیں کہہ رہا؟ وہ گانا حلال ہے کہ حرام؟ گانا حرام ہے نا، شراب بھی حرام ہے، گانا بھی حرام ہے۔ شراب سے پہلے تو بسم اللہ پڑھنے والا کافر ہو گیا، تو گانے سے پہلے ہم نے نہیں سوچا ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہابی سنی پہ پیسہ نہیں خرچ کرتا، سنی وہابی پہ پیسہ خرچ نہیں کرتا، شیعہ سنی پہ پیسہ نہیں خرچ کرتا، دیوبندی سنی پہ پیسہ خرچ نہیں کرتا، سنی ان پہ نہیں خرچ کرتا، کافر مسلمان پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔
وہ بھی مسلمان کے فائدے کے لیے. توجہ ہے آپ کی. دو قسم کا فنڈ آتا ہے مسلمان کے پاس, ایک کی واپسی ہے, دوسرے کی نہیں. ہر جی پیدا ہونے والا بچہ مقروض ہے, پیدا ہونے والا مقروض ہے, پیدا ہونے والا مقروض ہے. یہ وہ قرضہ ہے جو واپسی ہے, واپس کرنا ہے. لیکن ایک وہ قرضہ ہے, وہ امداد ہے. سیلاب آ گیا جی, امداد آ گئی ہے. وہ جی زلزلہ آ گیا جی, امداد آ گئی ہے. تعلیم پہ جی امداد آ گئی ہے, اس کی واپسی نہیں. سچے دل سے بتانا, بھائی بھائی پہ 1 روپیہ خرچ کرنے کے لیے آج تیار نہیں ہے. انگریز مسلمان کے بچے پہ پیسہ کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ مسلمان کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. بولو تو صحیح. یہ سوچنے کی بات ہے, سوچنے کی بات ہے. بھائی بھائی پہ پیسہ نہیں خرچ کرتا, سنی وہابی پہ نہیں کرتا, وہابی سنی پہ نہیں کرتا. کافر مسلمان پہ پیسہ خرچ کرے, فائدہ بھی مسلمان کا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, باتیں اگرچہ کڑوی ہیں لیکن ان کے پیچھے اگر آپ گھر بیٹھ کے سوچیں گے نا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی قسمت میں ہدایت لکھ دے. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں, آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے قریب کر دے جو ہمیں ہدایت دینے کے لیے آیا ہے. ارے قرآن سب کچھ دیتا ہے. آخری بات سن لے, آخری بات. انگلش نہ پڑھی تو بھوکے مر جائیں گے. قوم کے آج ہر بندے کے زبان پہ انگلش نہ پڑھی تو بھوکے مر جائیں گے. میں سادہ سا سوال کرتا ہوں, کبھی انگریز نے بھی کہا ہے قرآن نہ پڑھے تو بھوکے مر جائیں گے؟ انگریز کا قرآن پڑھے بغیر گزارا ہو رہا ہے؟ انگریز کا قرآن کے بغیر گزارا ہو رہا ہے؟ کھا رہے ہیں, وہ پی رہے ہیں. ایک مسلمان ہی ایسا ہے جو قرآن کے ساتھ لگ جائے گا تو اس کا گزارا نہیں ہوگا. انگریز کا رب رسول کے بغیر گزارا ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے نا. مسلمان اگر رب رسول کے حکم پہ چل جائے گا اس کا گزارا نہیں ہوگا, ہے بھوکا مر جائے گا. یہ پھر شیخ سادی کو کیوں کہنا پڑا, دوستاں را کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنا نظرداری. مولا تو اپنے دوستوں کو کیسے محروم کرے گا, تو نے تو کبھی دشمن کو محروم نہیں کیا. اور رزق ایک ایسی چیز ہے, رزق ایسی چیز ہے جو کافر بھی کھا رہا ہے, یہودی بھی کھا رہا ہے, سکھ بھی کھا رہا ہے, ہندو بھی کھا رہا ہے, بے دین منافق سارے کھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو دے رہا ہے, بھوکا کوئی نہیں مرتا. قرآن والا بھوکا مر جائے گا؟ ارے مسلمان نے سوچا نہیں قرآن والا بھوکا مر جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی محبت نصیب فرما دے. گھر میں ٹی وی کی جگہ قرآن آ جائے, گھر میں قرآن کی تلاوت ہو. قرآن ٹی وی کے لیے نہیں آیا, یہ بات یاد رکھنا. صبح صبح دکانیں کھلتی ہیں, ٹی وی کے اندر قرآن کی تلاوت لگا دی ہے, چلو جی حق ادا ہو گیا. ٹی وی نہیں جنت میں جانا ہے. اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے ٹی وی کو جنت میں بھیج دے اور مسلمان جس دکان میں لگایا تھا قرآن ٹی وی میں, اس سے کہے ہاں بھائی بھیجا تو میں نے تیرے لیے تھا, اے میرے بندے بھیجا میں نے قرآن تیرے لیے, تو نے ٹی وی میں رکھ کے ٹی وی دکان میں چلا دیا, لہذا جنت بھی اب یہ جائے گا, تو چل دوزخ میں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. قرآن ہم نے پڑھنا تھا. یہ زبان دل یاد لئی بنایا ہے, تعریف لئی زبان, اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. ناتے ہم یہ سنے, عمل ہمارا کوئی اور ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے, ہمیں قرآن کی محبت نصیب فرما دے, قرآن کی عقیدت نصیب فرما دے, قرآن کا ادب نصیب فرما دے, قرآن کی تعلیم ہمیں نصیب فرما دے. قرآن پڑھنے والا بھوکا نہیں مر سکتا. جب قرآن چھوڑنے والا بھوکا نہیں مرتا, پڑھنے والا کیسے مر جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے.